فرش مخمل پہ سونے والوں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی مجلس میں مولانا سلمان ندوی صاحب کے بیان کا مختصر جائزہ لیا جائے گا جو کل انہوں نے بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے کیا بعض صحابہ منافق تھے۔ کل بتاریخ 31 اگست بعد نماز مغرب مولانا سلمان ندوی صاحب کا بیان شائع ہوا، جس کا عنوان تھا منافق صحابہ کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ بیان 1 گھنٹہ اور چند منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ خطاب کا عنوان دیکھ کر میں چونکا کہ صحابہ اور منافق، میں ہی کیا پڑھے لکھے جملہ مسلمان بھی حیران تھے کہ مولانا ندوی اور عنوان ایسا۔ اس پورے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی 2 قسمیں ہیں، مخلص صحابہ اور منافق صحابہ۔ مخلص صحابہ وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہمہ وقت لگے ہوئے تھے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اسے آگے بڑھا رہے تھے۔ کلام پاک نے ان کی تعریف کی ہے اور احادیث میں ان کی شان میں مناقب بیان ہوئے ہیں۔ منافق صحابہ وہ تھے جو دل سے ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن وہ خود کو مسلمان جتاتے تھے۔ صحابہ کی ایک قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کو موقع بموقع زک پہنچاتی تھی اور نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ صحابہ کی اس قسم کو قرآن و حدیث میں سخت و سست کہا گیا ہے اور ایسے صحابہ کے لیے فضیلت کا کوئی لفظ نہیں لایا گیا۔ مولانا کا یہ بیان پسند نہیں کیا گیا۔ مولانا نے یہ بیان بڑے اعلان کے ساتھ کیا۔ اندازہ یہی تھا کہ بہت سنا جائے گا اور کچھ پسند بھی کیا جائے گا، لیکن حیرت ہے کہ سننے والے تو کم تھے ہی، لائک کرنے والے اور بھی کم تھے۔ لائک صرف 150 ملے جبکہ ڈس لائک 450 کے آس پاس۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مولانا کی مقبولیت کا گراف کتنا نیچے آ چکا ہے اور مولانا بلندی سے پستی کی طرف کس حد تک جا چکے ہیں۔ یہ تقسیم انتہائی خطرناک ہے۔ اب سنیے، مولانا سلمان ندوی صاحب کا یہ موقف اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، بلکہ صحابہ کی ایسی تقسیم کسی نے بھی نہیں کی۔ یہ خالص ایجاد بندہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کے نام پر بس لفاظیاں ہیں اور جملہ سازیاں۔ ہاں، بڑے صحابہ اور چھوٹے صحابہ کی اصطلاح تو موجود ہے۔ صحابہ کی ایک قسم وہ بھی ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو شامل نہ ہوئے وہ الگ قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدری صحابہ کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں جنہیں یہاں مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل بدر کو مطلع فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جو چاہو عمل کرو، بے شک میں نے تم سب کو بخش دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ اہل بدر کا بیان کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے فقط اصحاب بدر کے ناموں کی برکت سے ولایت کے مقامات حاصل کیے، اور علامہ قبانی نے فرمایا کہ بہت سے اولیاء کو ان ناموں کے پڑھنے سے ولایت ملتی ہے۔ ایک شخص حج کے ارادے سے نکلا تو اصحاب بدر کے نام ایک کاغذ میں لکھے اور اسے دروازے میں رکھ دیا۔ پہلی رات اس چور اس کے گھر آئے تو ہتھیاروں کی آوازیں آنے لگیں۔ دوسری شب بھی ایسا ہوا۔ جب مالک لوٹا تو چوروں کا سرغنہ اس سے حفاظت کا نسخہ پوچھنے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے کاغذ میں آیت الکرسی اور اصحاب بدر کے نام لکھے تھے۔ چور نے کہا مجھے یہی کافی ہے۔
یہ واقعہ بھی سیرت حلبیہ میں موجود ہے۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ مولانا ندوی کے موقف کی خرابیاں سننے سے پہلے صحابہ کی تعریف سن لینا چاہیے۔ قواعد الفقہ میں ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الایمان، قواعد الفقہ صفحہ نمبر 346۔ صحابہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا یا ان سے ملاقات بات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کی اس تعریف میں ایمان کی قید لگی ہوئی ہے، یعنی صحابی وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات بات سے لے کر موت تک ایمان سے جڑا رہا ہو۔ صحابہ کی یہ تعریف تمام ہی محدثین نے کی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صحابہ اخیر تک مسلمان ہوتے ہیں، ان میں نفاق کبھی نہیں ہوتا۔ صحابہ میں نفاق کی موجودگی کا دعویٰ کرنا خالص شیعیت ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اصلاً کافر ہوتا ہے، اور کافر کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ نفاق اور صحابیت، کفر اور صحابیت میں آگ اور پانی کا فرق ہے۔ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین صحابہ نہیں تھے۔ مولانا ندوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی صحابہ میں شامل ہوتے تھے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بعض مواقع پر سیدنا فاروق اعظم نے ان کی گردن اڑانے کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع کیا کہ اسلام کے دشمن شور مچائیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنے میں لگے ہیں۔ لیکن مولانا ندوی صاحب کا دعویٰ جس طرح غلط ہے، اسی طرح ان کی دلیل بھی بودیا پھسپھسی ہے۔ منافقوں کو اصحاب رسول میں صرف ظاہراً گنا گیا ہے، ورنہ تو ان کے سلسلے میں اللہ نے صاف صاف کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے علاوہ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ اپنے اجتہاد سے پڑھایا تھا، جس کا غلط ہونا حق جل مجدہ نے خود ہی واضح کیا۔ صحابہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں صحابہ کی بڑی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے الزمہم کلمۃ التقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تقوی کو ان کی فطرت بنا دیا۔ فطری چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، اسی طرح تقوی صحابہ کی طبیعت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر صحابہ کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم جس کے پیچھے بھی چلو گے منزل مقصود پالو گے۔ صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ صحابہ کی اعلیٰ درجے کی نیکی، مثالی تقوی اور آئینے کی مانند انتہائی صاف شفاف شبیہ کی بنا پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہیں، لیکن محفوظ عن الخطا یقیناً ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے مشن کے پھیلاؤ کے لیے برپا کیا اور اپنے حبیب کے دامن تربیت سے لگا دیا۔ صحابہ کا ناز اللہ بھی اٹھاتا ہے۔ فخر المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ حق جل مجدہ صحابہ کرام کی لغزشوں کے سلسلے میں کس قدر محتاط اور پردہ پوش ہیں کہ ایسے مواقع پر عموماً ان کے نام کو بھی ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ مثلا یہی صاحب ہیں، آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ ان کا نام کیا تھا اور یہ کون تھے۔ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی تک نے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود ان صحابی کا نام معلوم نہیں ہو سکا جن کا انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں بیان ہے۔ یہ نقطہ بھی اس قدر حیرت انگیز ہے
کہ جب کسی نبی سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو حق جل مجدہ نام کی وضاحت کرتے ہوئے تنبیہ کرتے ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عصا آدم ربہ فغوا، لیکن جب صحابی سے خطا و گناہ صادر ہوتا ہے تو اس قدر پردہ پوشی ہوتی ہے کہ نام تک ذہنوں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ خیر المجالس صفحہ 171۔ مشاجرات صحابہ ملاوٹ سے خالی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں جھگڑے کے واقعات بھی پیش آئے، لیکن یہاں ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ وہ واقعات ملاوٹ سے پاک نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء امت کا کہنا ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں تاریخ کی وہی باتیں قبول کی جائیں گی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہیں، ورنہ انہیں دیوار سے ٹکرا دیا جائے گا۔ اختلاف کے کچھ واقعات سچے بھی ہیں، لیکن ہم انہیں اجتہادی غلطی سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ ہم سب کے لیے بنیاد کے پتھر ہیں، اگر ہم نے انہیں ہی اپنی تنقید کا نشانہ بنا لیا اور کون بچا۔ اسی لیے مولانا ندوی صاحب سے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ آپ صحابہ پر تنقید کا سلسلہ فوراً بند کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے لجاجت کے ساتھ معافی مانگیں۔ جب خالق کائنات نے انہیں اپنی خوشنودی کا پروانہ تھما دیا ہے تو ہم انہیں کس بنیاد پر نشانہ بنا سکتے ہیں؟ دنیا نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والا دنیا میں ہی ذلیل ہوا، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا ہی۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا اپنے ایمان کو جہنم کے حوالے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔